بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ جانتے ہیں کہ کل اسحاق ڈار صاحب نے کابل کا دورہ کیا تھا اور اس دورے میں بہت سے اہم امور پہ تبادلہ خیال ہوا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو متنازع مسائل تھے، ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک مل بیٹھ کے ایسا میکانزم بنائیں گے کہ جو دوریاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہی ہیں ان دوریوں کو ختم کیا جا سکے گا. اور اس دورے کے بعد یہ امید بھی پیدا ہو چلی ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھارت کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا، اور بھارت کی پوری کوشش تھی کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کو دور دور کر دیا جائے، یہ ان کی خواہش اور کوشش جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کے ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کریں گے اور روٹ کے ایک دوسرے سے بیٹھ جائیں گے، تو اس سے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس گئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے. پہلے ہم یہ سارے کا سارا بیانیہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے بیان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے تھے، اور اس کا جو ہے اثر یہ نکل رہا تھا کہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی، اور افغان قیادت بھی اور پاکستانی قیادت بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کر رہے تھے جو دونوں ممالک کے لیے اچھے نہیں تھے. تو اب یہ دورہ ہوا ہے، اور اس دورے کے بعد بہت سے اہم امور ہیں جس پہ امید کرنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آگے بڑھیں گے. اور اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں. ایک تو تھا افغان ایشو، افغان مہاجرین کا ایشو، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ تھا پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اس پہ گفتگو ہوئی ہے. اور تیسرا مسئلہ تھا ٹریڈ کا، اور تجارت کا، ٹریڈ کا اور راستوں کو کھولنے کا مسئلہ تھا. اس پہ بھی بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی ہے اس کا بھی ظاہر ہے ان تمام ملاقاتوں میں ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں کیا امور ہیں جس پہ گفتگو ہوئی ہے. پہلا مسئلہ جو ہے افغان مہاجرین کا مسئلہ تھا، جو ٹاپ پرائیورٹی تھا افغان حکومت کے لیے. پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم ظاہر ہے ان کا عہدہ ہے، پورٹ فولیو ہے اسحاق ڈار صاحب کا، تو انہوں نے یقین دلایا ہے افغان قیادت کو کہ پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے گا. ان کی جو املاک ہیں وہ اونے پونے داموں بیچنے کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے یقین دلایا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی کہ پاکستان سے جو افغان مہاجرین اپنے ساتھ کیش لے کے جا سکتے تھے وہ 1 لاکھ روپیہ تھا، تو اب اس کی مدت، اس کی جو تعداد ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین رہتے تھے یا جو افغان کام کرتے تھے، ظاہر ہے ان کے بزنسز تھے، وہ بزنسز لے کے جو ہے وائنڈ اپ کر کے اپنا پیسہ لے کے جانا چاہتے تھے، تو اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں. تو پاکستان کی حکومت نے یقین دلایا کہ وہ ان تمام مشکلات کو حل کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ سے افغان مہاجرین کے ساتھ کوئی بدسلوکی کا واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی سرکاری اہلکار ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو فوری طور پہ وفاقی حکومت بھی حرکت میں آئے گی اور صوبائی حکومتیں بھی حرکت میں آئیں گی. تو یہ ایک میکانزم ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے افغان حکومت کو کہ اس قسم کا میکانزم بنایا گیا ہے. اور یہ یقین رکھیے کہ پاکستان سے جو افغان مہاجرین جا رہے ہیں ان کو عزت و احترام سے واپس بھیجا جائے گا، اور اس حوالے سے کوئی بدسلوکی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. اور اگر کوئی کرے گا تو اسے اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. دوسرا مسئلہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، اور بڑی تعداد میں جو افغانستان سے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں آ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ کچھ طالبان کے لوگ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. تو پاکستان نے یہ تمام جو معاملات ہیں وہ افغان حکومت کے سامنے رکھے ہیں. افغان حکومت کے جو عبوری وزیر اعظم ہیں ان سے بھی ملاقات میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، وزیر جو خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو بھی یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ یہاں سے
آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے یا ان کو افغانستان کے اندر نیوٹرلائز کرنا چاہیے، ان سے ہتھیار واپس لینے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی ہتھیار ان لوگوں کے پاس ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور افغان عبوری وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو کہ افغانستان کی سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اسی طرح افغانستان نے کہا کہ انہیں یہ خدشات ہیں کہ داعش خراسان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان نے یقین دلایا کہ افغانستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ہمارے یہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ دو بڑے مسائل تھے جس پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام مسائل کو حل کر لیا جائے تو دونوں ممالک کے درمیان اچھی ہمسائیگی بڑی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور اس میں دراڑ ڈالنے کی اس دورے سے پہلے ایک کوشش کی تھی زلمے خلیل زاد نے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو امریکی حکومت ہے ان کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھے، انہوں نے ایک بیان جو ہے سوشل میڈیا پہ دیا کہ مہاجرین جو واپس جا رہے ہیں ان کے روپ میں ISIS کے خراسان جو داعش خراسان کے لوگ بھی ان کو واپس پاکستان جو ہے ان کو بھیج رہا ہے۔ تو اس پہ ظاہر افغانستان کی حکومت کا الرٹ ہونا بہت ایک قدرتی بات تھی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو تورخم سرحد ہے، بلکہ جو جتنے بھی راستے ہیں پاکستان سے افغانستان جانے کے لیے، وہاں پہ سخت مانیٹرنگ کا نظام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی ان کو بایو میٹرک ہو رہی ہے، اور تورخم سرحد جیسے ہی پار کرتے ہیں، چونکہ تورخم سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ تر تورخم کا بھی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ایک خصوصی جو فورس ہے وہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے، ایک وہاں پہ کیمپ قائم کیا گیا ہے جہاں پہ ان کے بایو میٹرک بھی ہو رہے ہیں اور ان کی تصدیق بھی پھر ہو رہی ہے۔ ان کی جب تک ویریفیکیشن نہیں ہوتی، اسے عمری کیمپ کہا جا رہا ہے وہاں پہ، تو ان کو وہاں عمری کیمپ میں رکھا جائے گا۔ جتنے بھی افغان مہاجرین جا رہے ہیں ان کو عمری کیمپ میں رکھا جا رہا ہے، اور پھر ان کی ویریفیکیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ افغان مہاجرین ہیں، کیا یہ واقعی افغانستان سے پاکستان کے اندر گئے تھے، اور ان کے ویئر اباؤٹس دیکھے جاتے ہیں۔ پھر جو ان کی انٹیلیجنس کا نظام ہے ان کے ضلع کی حد تک وہاں پہ ان کی تصدیق ہوتی ہے، اور جیسے ہی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو متعلقہ صوبے میں اور متعلقہ جو ضلع ہے اس میں بھیجنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ یہ بتا رہی ہیں کہ طالبان نے تورخم کا جو سرحد ہے وہاں پہ ایک سیکیورٹی یونٹ جو ہے وہ تعینات کیا ہے، جس کی قیادت سلطان مفکر کر رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹر آف انٹرنل سیکیورٹی ہیں وزارت داخلہ کے اندر، اور سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زلمے خلیل زاد کے بیان کے بعد سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جی جو افغان فیملیز جا رہی ہیں ان کے ساتھ داعش خراسان کے لوگ جا رہے ہیں، تو اس تمام چیز کی سکریننگ کرنے کے لیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں مہاجرین ان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اسپیشل جو فورس ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے اور اس کی سکریننگ کے عمل کو سخت کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہے اور وزارت داخلہ شامل ہے۔ ان لوگوں کو تورخم سرحد پہ تعینات کیا گیا ہے، اور تمام لوگ جب واپس آتے ہیں کہ ان کی بایو میٹرک کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، اور جو ویریفیکیشن میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر چلے جائیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ افغانستان کے اندر جس ضلع میں ان کو بھیجا جا رہا ہے یا جس صوبے میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں کے انٹیلیجنس حکام سے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی ری سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ کام کیا جائے، تو وہ پھر ان لوگوں کو ری سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس پہ پاکستان کو تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ افغانستان اگر اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اسے اس قسم کا حق ہے۔ اسی طرح پاکستان اگر اپنی سیکیورٹی کے لیے معاملات کو کہتا ہے کہ کوئی بھی افغان جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹ کے پاکستان کے اندر نہیں رہے گا، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر ان کا بھی اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، انٹری
پوائنٹ کیا کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں. سب سے بڑا انٹری پوائنٹ تو آپ جانتے ہیں تورخم ہے، اس کے علاوہ سپن بولدک ہے، پھر غلام خان ہے، پھر خرلچی ان خوست پروونس، یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور پکتیکا میں انگور اڈا ہے، یہاں سے بھی کراسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں. تو ان تمام مقامات پہ جو ہے وہ جو سیکیورٹی کے حکام کو لگایا گیا ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ افغانستان کے حوالے سے اور افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ایک عرصے سے حل پذیر تھا، اگر حکومت پاکستان اس کو حل کرنا چاہتی ہے تو افغان حکومت بھی ایک میکانزم کے تحت ان لوگوں کو اپنے ہاں بسانے کا بندوبست کرے گی. اور یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو نہ شیلٹر دیا جا رہا ہے، نہ ہی ان لوگوں کو خوراک کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی افغان حکومت توجہ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو عمری کیمپ جو قائم کیا گیا ہے تورخم میں، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کیمپوں میں ہیں اور وہ کافی وقت ہو گیا ہے، تو اس پہ خاصی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں یا وہ جس علاقے سے اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں، وہاں سے ان کی ویریفیکیشن کا عمل سست ہو رہا ہے، اور وہاں سے ان کی ویریفیکیشن نہیں آ رہی، اور جیسے ہی ان کی ویریفیکیشن آ جائے گی تو ان لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا. تو باقی رہے ان کی زمین اور جائیداد اور جو ان کے کاروبار تھے، اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھی افغان حکومت کو یقین دلایا ہے کہ اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے، ان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے بلاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.